ایک اور چیز جو ظاہر ہے میری فیلڈ کی تو نہیں ہے، لیکن جو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ جا کے بھی لوگ اس موبائل سے چپکے رہتے ہیں، یہ بہت خطرناک. یہ لائف ٹائم آپ کو ایک اپورچنٹی ملی ہے. ہندوستان میں 80% لوگ جو حج کرتے ہیں وہ زندگی میں ایک ہی بار کرتے ہیں، دوبارہ موقع نہیں ملتا. اس موقع کو غنیمت جانیں، اس موقع کو زیادہ سے زیادہ کریں. اور سوشل میڈیا، ایک طواف کیا اور سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، انسٹاگرام پہ ڈال دیا. یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ طواف دنیا والوں کے لیے کر رہے ہیں، رشتہ داروں میں ایڈورٹیزمنٹ کے لیے کر رہے ہیں، آپ اشتہار کے لیے کر رہے ہیں، یا آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ہم نے وہ منظر، میں تقریباً پچھلے 25 سال سے تقریباً ہر سال جا رہا ہوں. ایک وقت وہ تھا جو بالکل موبائل نہیں تھا اور آدمی صرف اللہ سے لو لگاتا تھا، خالص اللہ سے لو. اب موبائل ہاتھ میں ہے، طواف کر رہے ہیں اور یہ تقاضے کر رہے ہیں فلاں سے پیمنٹ لے لینا، فلاں سے پیمنٹ لے لینا. مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ کعبے کا کر رہا تھا بظاہر تو وہ طواف، کعبے کا کر رہا تھا بظاہر تو وہ طواف، چکر لگا رہا تھا مگر اپنی ذات کے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ادھر عمرہ کیا اور اپنی تصویر احرام کے ساتھ ڈالی. ابھی پتہ دعا پہنچی کہ نہیں پہنچی، قبول ہوئی کہ نہیں، لیکن عمرے کا اشتہار جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ گیا. طے کرنا ہے. دیکھیں یہ اتنا بڑی عبادت ہے، 4 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں، جسم لگا رہے ہیں، جان لگا رہے ہیں، اور دھیان اس میں ہے کیا کیا خرید کے لائیں گے، کس کس کے لیے کیا، کہیں سے ثابت نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو، حجاج کو میں نے دیکھا اس فکر میں لگے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور آپس میں باتیں یہ کرنا ہے کہ میں نے یہ خرید لیا، یہ خریدنا باقی ہے. یہ چیز مناسب نہیں ہے. آپ اپنے حج کو انتہائی پاکیزہ رکھیے اور جہاں تک آپ سوشل میڈیا سے دور ہیں، خدا را ایسا مت کیجئے ایک طواف کیا اور اس پہ ڈال دیا، انسٹاگرام پہ ڈال دیا. اس میں میں نے دیکھا ہے بعض حجاج ایسے بھی لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، ان کی نمازیں نکلی جا رہی ہیں، نماز پوری نہیں ہو رہی. حرم کے اندر رہیں، مکے میں ہیں، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ مکے میں رہ کے ہماری نماز چھوٹ رہی ہے، ہم مدینے میں اور ہماری نماز چھوٹ رہی ہے. تو اس سے دور رہیے. اس کا استعمال ہندوستان آ کے کر لیجئے گا. ایک آدھ پکچر لے لی ٹھیک ہے، لیکن ابھی صحیح فرما رہے تھے مولانا صاحب، یہاں تک دیکھا ہے اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جہاں فرشتے بھی ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، جہاں قرآن کی وہ آیت لکھی بھی ہے خبردار یہاں آواز بھی اونچی نہ ہو، وہاں لوگ اس طرح سے موبائل پہ بات کر کے. اور میں نے یہ منظر دیکھا ہے، زرینہ تو بھی سلام کر لے حضور کو. یہ سلام ہے کہ بے ادبی؟ یہ تو انتہائی بے ادبی ہے. آپ نے مذاق بنا لیا حج کو. یہ اپنے حجاج کو ضرور بتائیے کہ اپنے حج کو ضائع نہ کریں. دیکھیں آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ تجارت کے لیے حج کرنے جائیں گے، ہے نا. ایک وقت آئے گا کہ لوگ، مطلب حدیث میں یہ تو الفاظ نہیں، لیکن مفہوم یہ کہ سیر و سیاحت کے لیے جائیں گے. اس بار شملہ ملالی نہیں گئے، چلو مکہ مدینہ چل رہے ہیں، سیر و سیاحت کے لیے. اور وہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب لوگ دینداری کے اظہار کے لیے اور دینداری ثابت کرنے کے لیے، دینداری کے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے حج کرنے جائیں گے. اللہ کے نبی نے پیشگوئی کوئی کی تھی. اللہ تعالی ہمیں ان تینوں چیزوں سے بچائے. ان تینوں جو حج کے کو ہماری برباد کرنے والی چیزیں ہیں، جو ہمارے حج کو ضائع کرتی ہیں، اس سے بچائے. سوشل میڈیا سے بچے رہیے، تصویریں اور موبائل میں مت گم ہو جائیے. وہاں تو آپ کو ہوش بھی اپنا نہیں ہونا چاہیے، وہاں تو آپ کو گم ہو کے عبادت کرنی چاہیے. جیسے ایک شمع ہے اور اس کے چاروں طرف پروانے، انہیں اپنا ہوش نہیں رہتا. اور یہاں یہ ہے کہ آدمی 2-2 3-3 گھنٹے واٹس ایپ پہ جواب دے رہا ہے. یہ مناسب نہیں ہے. جہاں تک ہو سکے دواؤں کی وہ پیکنگ اب لوگ چیک کریں، اپنی دوائیں سب اپنے ساتھ رکھیں. اور خاص طور سے جب آپ ایئرپورٹ پہ، یہ ضرور بتائیے حجاج کو، جب ایئرپورٹ پہ رخصت کرنے جاتے ہیں بالکل بھیڑ مت لے کے جائیے. نہ سنت سے بالکل صحابہ نے جو حج کی ثابت نہیں ہے کہ کوئی انہیں رخصت بھی کرنے گیا ہے. تو یہ نہ بھیڑ اکٹھی کیجیے ایئرپورٹس کے اوپر، نہ یہ کہ ان کے ساتھ بہت سارے لوگ جا رہے ہیں. اور سامان جتنا مختصر رکھیں گے، حجاج کو یہ ضرور بتائیے، جتنا مختصر سامان رکھیں گے اتنا ہی آپ سلامت رہیں گے، اتنا ہی آپ سیف رہیں گے، چونکہ وہاں سامان آپ ہی کو اٹھانا ہے. خاص طور سے جب آپ 5 دن کے لیے نکلتے ہیں تو ایک چھوٹا بیگ تیار کیجئے. اس چھوٹے بیگ کے اندر آپ کی ایک چٹائی ہوتی ہے، ایک آپ چادر لے لیجئے، ایک جوڑی کپڑے جو آپ 9 ذی الحجہ کو حج ختم کرنے کے بعد، جب آپ شیطان کے کنکری مارنے کے بعد 10 تاریخ کو احرام اتاریں گے، ایک جوڑی کپڑے، دوائیں، بس یہ رکھیے تاکہ آپ چل سکیں آرام سے. جب آپ مینا عرفات ان دنوں میں 5 دن کے لیے مکہ سے نکلیں مینا کے لیے، صرف ایک چھوٹا بیگ ہو جس کے اندر کچھ کھانے پینے کا سامان ہو، کھجور ہو، ڈرائی فروٹس ہو، آپ کی دوائیں ہوں، 3-4 اس طرح کی پانی کی بوٹلز ہوں چھوٹی چھوٹی. بس 3-4 کلو سے زیادہ سامان ہو جسے لے کے آپ آرام سے چل سکیں.
میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جی بتائیے. ٹھنڈا پانی دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے ہندوستانی حاجی جب پہنچتے ہیں جگہ جگہ زمزم کے جو مکے میں کین لگے ہوتے ہیں یا مدینہ منورہ میں آپ جانتے ہیں کہ اگر جہاں جہاں زمزم لکھے ہیں کہ 5 کین لگے ہیں تو اس میں ایک کین پہ صاف لکھا ہے غیر مبرد اور نیلے رنگ سے لکھا رہتا ہے ناٹ کولڈ. شروع کے 2-3 دن میں وہی پانی پیجئے جو نارمل ہو. اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ پہنچے ہمیں عادت نہیں ہوتی اور وہ چلڈ پانی ہوتا ہے زمزم کا, وہ نہیں پینا چاہیے. اور دوسری بات اکثر دیکھا کہ لوگ چونکہ وہاں جا کے کولڈ ڈرنک بہت پانی مشکل سے ملتا ہے, کبھی کبھی کولڈ ڈرنک بہت آسانی سے بانٹتے بھی رہتے ہیں, چلڈ کولڈ ڈرنک ہے, آپ اسے چھو رہے ہیں تو وہ بالکل برف لگ رہا ہے اور حجاج اسے لاپرواہی میں ایسی پی لیتے ہیں, اسی وقت انفیکشن شروع ہو جاتا ہے اور پھر پتہ چلا سور تھروٹ ہوا, گلے کا انفیکشن ہوا, اگلے 2-3 دن بخار میں چلے گئے اور پھر آپ حرم کے بھی نہیں رہے, پھر آپ طواف بھی نہیں کر سکتے, پھر آپ کی نمازیں بھی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں, کوشش کیجئے کہ نارمل پانی پیجئے. جہاں جہاں کیل لگی ہوئی ہیں اس میں نیلے رنگ کا جو لکھا رہتا ہے ناٹ کولڈ وہ پانی پیجئے. احتیاط کیجئے, چلڈ آئٹم بالکل بھی بہت ٹھنڈی چیزیں مت پیجئے. آپ کی صحت انشاءاللہ آپ کا گلا سلامت رہے گا. اور اب کھانے پینے میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ جتنا کم سے کم کھائیں گے, جتنا ڈرائی فروٹ لیں گے, جتنا جوس لیں گے, لیکوڈ ڈائٹ جتنا لیں گے, اتنا آپ کی صحت اچھی رہے گی, حشاش بشاش رہیں گے, اپنے ارکان آرام سے کر سکیں گے, 5 نمازیں ادا کر سکیں گے. اور جہاں آپ نے قورمہ بریانی اور نہاری اور پائی کی طرف توجہ دی اور پھر پتہ چلا کہ آپ کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی, آپ کو ٹوائلٹ بار بار جانا پڑ رہا ہے, آپ کا پیٹ خراب ہو گیا, یہ آپ کے ہاتھ میں پوری زندگی پڑی ہے مرغن غذائیں کھانے کے لیے. خدا را حجاج کی اس جانب توجہ ضرور کیجئے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ مسلسل دیکھنا ہے کہ بہت لوگ ہاسپٹلز کے چکر لگاتے ہیں. اگر آپ صحت و تندرست ہیں, اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں, انشاءاللہ آپ کو اسپتال آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کوئی اور سوال کسی کا؟ جی 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 ایکسٹریم ویدر جو گرمی ہے, دیکھیے ہمارے ہندوستان میں بھی بہت گرمی ہوتی ہے, بہت سے علاقوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں 46-47 ٹیمپریچر جاتا ہے. ایکسٹریم ہیٹ جب ہے, جب بہت گرمی ہے, میں نے آپ کو بتایا باہر نکلنے سے پرہیز کیجئے. مینا میں ہو آپ, خیمے کے اندر ایئر کنڈیشنڈ خیمے ہیں, بہت اچھے خیمے ہیں, آپ اس میں رہیے. آپ کو شیطان کے کنکری مارنے کے لیے نکلنا ہے تو آپ عصر کے بعد جائے, سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے 5 بجے 5:30 بجے شام کے جو ہے یا مغرب کے بعد. وہاں اندھیرا تو ہوتا نہیں کہ آپ کو اتنی روشنی ہوتی ہے, اتنا جگمگاتا رہتا ہے. مغرب کے بعد جائیے, آرام سے کنکری ماریں گے, کوئی دقت نہیں. جوان آدمی جو لوگ ہیں, آپ جیسے آپ ہیں الحمدللہ, آپ جیسے لوگ ہیں جوان آدمی, آپ دوپہر میں بھی جا سکتے ہیں اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھتے ہوئے. اگر آپ پانی پیتے ہوئے جا رہے ہیں کوئی دقت نہیں. لیکن جو ضعیف لوگ ہیں, جو 60 سال سے اوپر ہیں, ان کو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ مغرب کے بعد جائیں, اپنے ساتھ کسی جوان کو لے کے جائیں. اور چونکہ اب الحمدللہ کئی سالوں سے کوئی حادثے اس طرح کے نہیں ہوئے, اسٹیمپیڈ نہیں ہے, کوئی بھگدڑ نہیں ہے. جو حادثے ہوئے بھی ہیں انہیں یہی کہہ سکتے ہیں اللہ کی مرضی تھی, ان کی خوش قسمتی تھی کہ اللہ نے ان کی موت وہاں لکھی تھی. ورنہ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ بلا وجہ اپنے آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہیے. جب ہمارے پاس آپشن ہے کہ آپ مغرب کے بعد رمی کر سکتے ہیں, عصر کے بعد کر سکتے ہیں, تو اول وقت اور افضل وقت کے چکر کے اندر کہ نہیں صاحب مجھے تو زوال کے فوراً سے پہلے کرنی, یہ مناسب نہیں ہے. ان لوگوں کو جو ضعیف ہیں انہیں مغرب کے بعد جانا چاہیے. اور اگر آپ دن میں نکل رہے ہیں کسی وجہ سے تو کیپ رکھیے, اچھا سا مضبوط کیپ رکھیے, پانی پی کے نکل لیے. جب بھی نکلیں آپ کے ہاتھ میں پانی کی کم سے کم ½ لیٹر کی بوتل ORS ڈالے ہوئے ضرور ہونا چاہیے. کچھ کھجوریں آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ کو انرجی ملتی رہے. اور کوئی سوال؟ شکریہ سر. بہت شکریہ.